رمضان کا مبارک مہینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں 3 خوبصورت اور پیارے سے بچے رہتے تھے۔ ایک کا نام علی، عائشہ اور زویا تھا۔ یہ تینوں بہت پیارے اور ہوشیار تھے۔ وہ بہت محنتی تھے، اپنے ماں باپ کی بات مانتے تھے۔ رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا اور گھر میں سب بہت خوش تھے کہ ہم مل کر روزے رکھیں گے۔ رات کو جب سب گھر والے ایک جگہ بیٹھے، علی نے اپنی مما سے معصومیت بھری آواز میں پوچھا، مما، رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ عائشہ اور زویا نے بھی اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں امی، ہمیں بھی بتائیں رمضان کا کیا مطلب ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ امی پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیٹا، رمضان اللہ کا بہت پیارا تحفہ ہے اور یہ مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور بہترین انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روزے رکھنا صرف بھوکے رہنا نہیں بلکہ اپنے خواہشات پر قابو پانا، صبر کرنا اور دوسروں کا احساس کرنا بھی ہے۔ علی نے حیرت سے پوچھا، امی، صبر اور احساس، اس کا کیا مطلب ہے؟ امی نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سمجھایا، صبر کا مطلب ہے ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور شکوہ نہ کرنا، اور احساس کا مطلب ہے دوسروں کی تکلیف اور خوشی کو سمجھنا، جیسے کہ غریب لوگ جو روز کھانا نہیں کھا سکتے ان کی مدد کرنا اور ان کا دکھ محسوس کرنا۔ عائشہ نے جھٹ سے کہا، امی، تو کیا ہم بھی اپنے کچھ کھلونے اور کھانا غریب بچوں کو دے سکتے ہیں؟ امی بہت خوش ہو گئی، بالکل بیٹا، یہی تو اصل روزہ ہے، صرف اپنی بھوک کا نہیں دوسروں کے دکھ کو بھی محسوس کرنا۔ پھر وقت گزر گیا اور افطار کا وقت قریب آ گیا۔ گھر میں میٹھا شربت تیار ہو رہا تھا، کھجور کی پلیٹ سج گئی تھی اور پکوڑے تلے جا رہے تھے۔ تینوں بچے بہت خوش تھے اور وہ بہت صبر کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، امی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تینوں بچے بھی دعا میں شامل ہو گئے اور پھر سب نے مل کر روزہ کھولا۔ کھجور کھا کر علی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، امی، آج کا روزہ تو بہت پیارا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ رمضان صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ صبر، شکر اور دوسروں کا احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ امی نے علی، عائشہ اور زویا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اصل روزہ کا روزہ ہوتا ہے جہاں ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہر کسی کے لیے سوچتے ہیں۔ اور اس طرح رمضان کا پہلا روزہ گزر گیا۔ سب نے مل کر مغرب کی نماز ادا کی۔ تینوں بچے بہت خوش تھے کہ آج ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ تینوں بچوں نے مل کر اللہ سے دعا کی۔ اس طرح رمضان کا پہلا روزہ ایک خوبصورت یاد بن گیا۔ تینوں بچے اب ہر روز اللہ سے دعا کرتے اور ایک نئے جوش کے ساتھ اٹھ کر اگلے روزے کی تیاری کرتے۔